آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور گہرے ورثے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو فرمائیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ نصیحت نامہ ہم تک امام حسن علیہ السلام کی روایت سے ہی پہنچا ہے۔ اس کا آغاز ہی دیکھیں تو توحید الہی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اور یوم آخرت پر ایمان سے ہوتا ہے۔ اچھا، جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان تمام نصیحتوں کی ایک طرح سے بنیاد ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اس وصیت میں زندگی گزارنے کے لیے کیا بنیادی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ صرف الفاظ تو نہیں لگتے، مطلب ایک مکمل ضابطۂ حیات جیسا ہے۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس کی بنیاد ہی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی حساب لینے والا ہے، اور اسی نقطہ نظر سے مولا علی نے فرمایا کہ ہر عمل کا محور اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ تاکہ زندگی کی ترجیحات درست رہیں۔ جی بالکل۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ آغاز ہی میں ایک خاص نصیحت ہے گوشہ نشینی کی۔ اگر ویسے حالات پیدا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مطلب دنیا سے بالکل الگ ہو جانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں گوشہ نشینی سے مراد اصل میں دنیا سے مکمل کنارہ کشی نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے معاملات پر گہری فکر، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا احساس اور دنیا کی بے ثباتی کا شعور ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح کی اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ تو یہ ایک طرح سے اسی بنیادی عقیدے کا تسلسل ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ اندرونی کیفیت اور عقیدہ عملی زندگی میں کیسے ظاہر ہونا چاہیے؟ وصیت میں عبادات اور اخلاقیات پر کیا زور دیا گیا ہے؟ دیکھیں، عبادات میں خاص طور پر اول وقت میں نماز کی تاکید ہے اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی۔ یہ صرف رسومات نہیں ہیں بلکہ فرد اور معاشرے کی روحانی اور سماجی صحت کے ستون ہیں۔ صحیح۔ اور اخلاقیات پر بھی اتنا ہی زور ہے، مثلا انصاف قائم رکھنا، چاہے غصے میں ہو یا مشکل میں۔ یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ ہاں، یہ واقعی اہم ہے۔ جی، اسی طرح پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مہمان نوازی اور کمزوروں اور بیماروں پر رحم کرنا، یہ سب اسی بنیادی ایمان کا عملی اظہار ہیں۔ یعنی ایمان صرف کوئی ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اس کا اثر ہمارے سماجی رویوں پر بھی براہ راست پڑنا چاہیے۔ یقیناً، اسی لیے تو مساکین سے محبت اور ان کی مجالس میں شرکت کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ پھر تواضع اور انکساری اختیار کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات نبھانا یعنی صلہ رحمی، یہ سب معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ذاتی نظم و ضبط کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ذاتی نظم و ضبط پر بھی بہت تاکید ہے، جیسے اپنی خواہشات کو محدود رکھنا اور ہر کام میں جلد بازی سے بچنا، خاص کر دنیاوی معاملات میں جب تک انجام واضح نہ ہو۔ ذاتی کردار کے حوالے سے بری صحبت سے بچنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ نقطہ تو آج بھی کتنا اہم ہے۔ بہت ہی زیادہ۔ فرمایا کہ برا ساتھی بدل دیتا ہے۔ اور تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ یہ صرف جسمانی طور پر بچنا نہیں بلکہ اپنی ساکھ اور اپنے باطن کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہر حال میں اللہ کا خوف رکھنا، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا؟ جی، وہ بھی اسی سماجی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ زندگی کے روزمرہ معاملات کے لیے بھی کوئی رہنمائی ہے، جیسے بحث مباحثہ یا علم حاصل کرنا وغیرہ؟ جی ہاں، کئی عملی نصیحتیں ہیں، جیسے فضول بحث سے گریز کرنا، اچھا، کم علم لوگوں سے الجھنے کے بجائے درگزر کرنا، راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، جو شاید اس دور میں وقت ضائع کرنے یا غیر ضروری معاملات میں پڑنے کی علامت رہی ہو۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، پھر علم سیکھنے اور سکھانے کی تلقین ہے، عبادت اور روزی کمانے میں میانہ روی کا حکم ہے، اور ایسی عبادت اپنانے کا کہا گیا جسے ہمیشہ نبھایا جا سکے۔ اور خاموشی کے بارے میں؟ خاموشی کی اہمیت بتائی گئی کہ اس میں سلامتی ہے۔ اور دعا اور ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر کی مجالس میں شرکت اور کثرت سے دعا مانگنے کی وصیت کی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جسے صدقہ کہا گیا۔ اچھا۔ جی، روزہ رکھنا جو بدن کی زکوٰۃ اور جہنم سے ڈھال ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا اور دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا،
یہ سب روزمرہ زندگی میں روحانیت کو زندہ رکھنے کے طریقے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک جامع ہدایت نامہ ہے، مطلب ایمان سے لے کر ذاتی کردار، عبادات، سماجی ذمہ داریاں اور روزمرہ کے آداب تک سب کچھ شامل ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں مولا علی نے فرمایا کہ انہوں نے نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر اپنے دوسرے فرزند محمد حنفیہ اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی بھلائی کی تاکید کی، اور اپنی بات کا اختتام اللہ سے سب کے لیے اصلاح، حفاظت اور صبر کی دعا اور اسی کی طاقت پر مکمل بھروسے کے اظہار پر کیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ صدیوں پہلے دی گئی یہ تفصیلی نصیحت، جو روحانی فرائض، دنیاوی طرز عمل اور سماجی ذمہ داریوں میں ایک توازن قائم کرنے پر زور دیتی ہے، آج کے دور میں ہماری زندگیوں کو بامانی بنانے کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔